السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم گریک پیریڈ کے 3 بہت ہی بڑے نام، بڑے ایجوکیشنسٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ سقراطیس اور پھر پلیٹو اور اس کے بعد ارسطوٹل۔ لیکن لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو حسب معمول پھر ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ میرا چینل اس کو سبسکرائب کیجئے۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد تھوڑے دنوں میں ماسٹر آف ایجوکیشن اور بی ایڈ ایم ایڈ اس سے ریلیونٹ جتنا بھی میٹیریل ہے آپ تک جلد از جلد اس کو شیئر کروں۔ اور آپ اگر لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر کی تیاری کر رہے ہیں، ہیڈ مسٹریس کی تیاری کر رہے ہیں یا ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہو تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے ویڈیو کو اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بڑھتے ہیں لیکچر کی طرف۔ تو گریک کے اندر پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ایتھن اور سپارٹا یہ دو جو تھیں تہذیبیں تھیں وہاں پہ، اور ان کے رسم و رواج جو تھے وہ آپس ایک دوسرے سے کچھ مختلف تھے، کچھ چیزیں مشترک تھیں، جیسا کہ یہ دونوں جسمانی علوم اور عقلی علوم پر دونوں کا جو تھا فوکس تھا کہ یہ جسم کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی زیادہ ترجیح دیتے تھے کہ جو دونوں جو ہیں فٹ ہونے چاہیے۔ لیکن ایتھن کی نسبت جو ہے سپارٹا والے، ان کا باڈی پہ زیادہ فوکس تھا کہ باڈی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور ایتھن جو ہے ان کا باڈی کے ساتھ ساتھ مینٹل لیول جو ہے اس کو بھی امپروو کرنے کا، اور مائنڈ پہ ان کا فوکس تھا کہ ساتھ میں مائنڈ بھی جو ہے نا وہ امپروو ہونا چاہیے۔ تو سقراطیس جو ہیں اور پلیٹو یہ اور ارسطوٹل جو ہے یہ ایتھن سے ہی ان کا تعلق تھا۔ تو سقراط اس کو ہم بولتے ہیں، سقراطیس یہ 469 میں یہ پیدا ہوئے تھے بی سی میں، بیفور کرسٹ، اور 399 میں یہ فوت ہوئے تھے، ان کا جو انتقال ہوا تھا، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی بی سی میں۔ اب جیسے جیسے یہ کئی لوگوں کے لیے الجھن ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پہلے جو ہے بڑی فگر پہلے دی ہوئی ہے، چھوٹی ڈیتھ والی بعد میں ہے، تو جتنا فگر بڑی ہوگی یوں سمجھیں آپ اتنا زیادہ آپ کا پیریڈ بڑھتا جائے گا، یعنی کہ یہ 469 سال پہلے کی بات ہے، تو اب پیچھے کو آئیں گے تو پھر 399 سال ان کے کم ہو گئے، تو 469 سال پہلے زیادہ آئے، تو اب وہ 469 سال جو ہے نا بیفور کرسٹ، عیسی علیہ السلام سے پہلے جو ہے نا وہ ان کے وہ پیدا ہوئے 469 میں، اور ان کی ڈیتھ جو ہوئی وہ 399 میں ہوئی، اور یہ ان کا تعلق ایتھن سے تھا۔ ایتھن جو ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس علاقے سے ان کا ریلیونٹ تھا، ریلیشن تھا۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ نالج جو ہے وہ حقیقت میں سچ کی تلاش ہے، سچائی کی تلاش ہے، کہ حقیقت کیا ہے، اس تک رسائی کو جو ہے ہم علم کہتے ہیں کہ اس تک کیسے پہنچنا ہے، اور وہ علم کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پلیٹو کے استاد تھے، اور ان کو جو ہے نا وہ زہر دے کر مار دیا گیا تھا سقراطیس کو، اور انہوں نے جو ہے سیلف ایگزامینیشن انالیسس پہ اپنی جو ہے نفس کی اس کی چھان بین کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، کی پڑتال کرنا، اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، یہ ان کا یہ مین موٹو تھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے میتھڈ کون سا یوز کیا؟ کویسچننگ کا۔ ان کی جو ہے نا کویسچننگ آنسرنگ ٹیکنیک جو ہے سب سے اس کو بیسٹ کہا گیا ہے کہ سوال و جواب سے، سوالات و جواب جو ہے ان سے، ان کی مدد سے یہ جو ہے وہ شعور کو اجاگر کرتے تھے کہ سوالات، اور اس کے علاوہ ڈائلیکٹ جو ہے یہ بھی ان کا ہے کہ آپس میں گفت و شنید سے، سوال و جواب سے، بحث و مباحثے سے جو ہے موضوعات کی طرف بڑھا جائے۔ تو ان کے سوالات جو تھے ان میں ان کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے انٹروڈکٹری کویسچنز۔ ان میں
وہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کا لنک پریویس نالج سے ہوتا ہے. جب بھی ان کی جیسے سپوز کہ ہم لیکچر دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم پریویس نالج چیک کرتے ہیں کہ اس کو پہلے بھی کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. مثال کے طور پر اگر آپ نماز کے بارے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو بچوں سے سوال کریں گے کہ بیٹا بتائیں کہ مسجد سے 5 وقت جو آواز آتی ہے وہ کیا ہے. تو وہ بچے بتائیں گے کہ اذان کی آواز ہے. پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ کس لیے آتی ہے، وہ کہیں گے نماز کے لیے. تو پھر یہ سابقہ وقفیت ہوگی. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں جی آج ہمارا موضوع جو ہے وہ نماز ہے. تو پھر اس کے اوپر اس طرح سے جو کسی بھی موضوع کے اوپر آپ نے جب بات کرنی ہو تو پریویس نالج جو ہے سب سے پہلے اس کو ٹچ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی ایسی بات کہی. اس کے بعد جو ہے ڈیولپنگ کویسچن ہے. تو یہ موضوع کی طرف جس ٹاپک کو آپ نے چھیڑنا ہو، جس ٹاپک کو آپ نے آگے بڑھانا ہو، اس کے اوپر جو ہے نا سوالات و جوابات کرتے ہیں. اس کے بعد تھے ریکیپچولیٹری جو کویسچن ہیں. اس میں جو ہے ریپیٹڈ کویسچن تھے کہ اگر ایک موضوع کے اوپر مختلف قسم کے سوالات بار بار کرنا تاکہ ان کی ریویژن ہو جائے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ ایویلویٹری کویسچن تھے جس کے اندر ان کی پرفارمنس جو ہے جو انہوں نے گین کیا اس کو جج کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس نے کتنا جو ہے وہ سیکھا ہے. تو یہ تھے سکریٹس. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے ٹاپک اس میں ہم پڑھیں گے پلیٹو کے بارے میں. پلیٹو یہ اس کے شاگرد تھے سکریٹس کے. سقراط کے یہ شاگرد تھے. افلاطون ان کو کہا جاتا ہے پلیٹو کو. تو یہ 429 جو ہے BC میں پیدا ہوئے اور 347 میں یہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ جو لکھا ہوا نا 429 اس میں یہاں پہ اس بک میں لکھا ہوا ہے اور یہ 427 ہے کہ 2-3 جگہوں پہ 2-3 بکس کے اندر جو ہے جس کو اتھینٹک کہا گیا ہے. اس میں فرسٹ ایئر کی بک بھی ہے. اس میں اس کے علاوہ 1-2 اور بکس ہیں جو ان کے اوپر جو ہے نا اور نیٹ کے اوپر بھی ان کو اگر سرچ کریں تو یہ 427 ہے. تو 29 بھی لکھا گیا ہے. تو یہ ان کی جو ہے نا یہ برتھ ہے ان کے اس ڈیٹ کو یہ پیدا ہوئے یہ سن میں اور 347 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ شاگرد تھے سقراط کے. اور ان کا جو تھا یہ فالوور تھے. انہوں نے جو تھیوری دی تھی فلاسفی دی تھی آئیڈیالزم جو ہے انہوں نے پیش کی تھی. اور یہ کہتے تھے کہ جو ریالٹی ہے نا وہ اصل میں آئیڈیاز ہے. یعنی کہ ریالٹی از بیسڈ آن آئیڈیاز کہ جو آئیڈیا ہے وہ ہی ریئل ہے. اور جو سامنے جو ہے ورڈ فزیکل جو ہے چیزیں نظر آ رہی ہیں فینومینل تھنگز ہیں ان کا جو ہے نا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اور وہ نہ ہی وہ اصل ریئل ہیں. ریئل چیزیں وہ ہیں جو انسان کے آئیڈیا کے اندر ہے. فار ایگزامپل انہوں نے یہ مثال بھی دی کہ جیسا کہ ایک اگر بڑھئی چیئر بناتا ہے تو جب وہ کرسی بنا لیتا ہے تو کرسی ریئل نہیں ہے. ریئل جو ہے اس کے اندر جو تصور ہے اس بڑھئی کے اندر کہ جو اس نے کارپینٹر کے مائنڈ کے اندر ہے نا کرسی کا سکیچ کہ اس طرح سے اس کی جو ہے نا ٹانگیں ہوں گی لیگز ہوں گی اس طرح سے اس کی بیک اپ ہوگی اس طرح سے جو ہے نا یہ کرسی کا سکیچ ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ وہ ریئل ہے. تو جیسے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تو کائنات جو نظر آ رہی کہتا وہ یہ تو کاپی ہے سروائل کاپی اس نے کہا اس کو سروائل کاپی ہے آف ریالٹی. تو ریئل تھنگ جو ہے وہ اصل ریئل آئیڈیا ہے. تو انہوں نے آئیڈیا کو فوکس کیا اس لیے انہوں نے یہ تھیوری دی آئیڈیالزم انہی کی تھیوری ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آئیڈیاز جو ہے نا وہ اصل حقیقت جو ہے حقیقت حال ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم کے حوالے میں سے بھی کچھ باتیں کی وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ان کے علاوہ ان کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے وہ ہے ریپبلک. اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹس بھی ہے لیسز بھی ہے سوفسٹ بھی ہے لاز بھی ہے سمپوزیم بھی ہے اور اپولوجی بھی ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سٹیجز دی تھیں ایجوکیشن کی تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ان کی جو پہلی تھی سٹیج وہ تھی پری ایجوکیشن. اس میں 0 سے 6 سال چونکہ یہ اس میں یہی آئے گا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ایتھنز کے بارے میں جو ان کے پیریڈ کے اندر تھا. یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی ویسی ہیں. تو یہ والا پیریڈ جو ہے بچہ گھر پہ رہ کر جو ہے نا وہ اپنی اخلاقی تعلیم جو ہے پیرنٹس سے اپنے بڑوں سے جو ہے ساری وہ تعلیم سیکھے گا. اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے. یہ انہوں نے کہا کہ 7 سے 18 سال تک جو ہے یہ بیسک ایجوکیشن ہے. اس کے اندر جو ہے بچہ سیکھتا ہے اور یہاں پہ جو ہے لڑکیوں کو لڑکوں سے علیحدہ کر دیا جانا چاہیے. اور بچے جو ہیں ان کو جو ہے تعلیم میں میوزک وغیرہ پوئٹری اور میتھ اور لٹریچر وغیرہ کی تعلیم دی جانی چاہیے. اس کے بعد مزید انہوں نے آگے 19 سے 20 سال جو 2 سال کا ٹائم ہے جیسا ادھر وہاں پہ تھا
پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا، تو یہاں بھی انہوں نے ویسے کیا کہ یہاں پہ اس ٹائم کے اندر ان کو جو ہے وہ ملٹری کی ٹریننگ دی جانی چاہیے، کیونکہ آرمی کی ٹریننگ دی جانی چاہیے، افواج کے رول و ضوابط جو قانون و ضوابط ان کو سکھائے جانے چاہیے، اور بتایا جانا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے فائٹ کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں بیٹل فیلڈ کے اندر۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ تھا ان کا ہائر ایجوکیشن، تو یہ 21 سے 35 سال کا جو ہے ٹائم، اس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میتھمیٹکس، فلاسفی اور لٹریچر وغیرہ جو ہے 10 سال تک پڑھتے تھے۔ اس کے بعد مزید 5 سال کے لیے وہ ڈائلیکٹیکل جو ہے نالج وہ سیکھتے تھے کہ کس طرح سے بات چیت کرنی ہے، بولنے چلنے کی جو انداز بیاں، تو اس میں وہ مہارت حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کا جو ٹائم ہے نیکسٹ ہے 36 سے 50 جو ہے سال کی عمر کا۔ انہوں نے اس میں وہ رولر اور فلاسفر کے طور پر ٹریننگ حاصل کرتے تھے، کس طرح سے ایک اچھا حکمران بننا ہے اور ایک اچھا فلسفی کیسے بننا ہے، تو اس پیریڈ کے اندر یہ سیکھتے تھے۔ اور مزید جو ہے اس کے بعد جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتے تو لاسٹ پہ جو ہے وہ پریکٹس کے طور پر کہتے تھے کہ اب اپنے آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اب حکمران بن جائے، چاہے وہ فلاسفر بن جائے، اور اس کو اپنا جو انہوں نے سیکھا ہے 50 سال کی عمر تک، تو اس کو جو ہے مزید امپلیمنٹ کرے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ارسطوٹل۔ ارسطوٹل جو ہیں یہ شاگرد تھے افلاطون کے، تو ان کو ارسطو کہا جاتا ہے، تو یہ پلیٹو کے شاگرد تھے۔ 384 کے اندر یہ ان کی برتھ ہوئی، یہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ 322 میں ان کی ڈیتھ ہوئی BC، بیفور کرسٹ۔ تو یہ اپنے استاد جو ہے پلیٹو، اس کے اگینسٹ تھے۔ پلیٹو کا کہنا تھا کہ ورڈ از بیسڈ آن آئیڈیاز، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ریئل ورڈ جو ہے نا وہ یہ اصل میں صحیح ورڈ وہ ہے کہ جو نہ سامنے جو فینومینل ورڈ ہے وہ ریئل ہے، نہ کہ آئیڈیاز کی جو ہے ورڈ وہ ریئل نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو تھیوری دی اس کو ریئلزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ پلیٹو کے شاگرد تھے۔ مزید ان کے شاگرد جو ہیں نا وہ الیگزینڈر تھے دی گریٹ، وہ ان کے ارسطوٹل کے شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھیں، تو جس کے اندر پیری سائکی جو ہے یہ بک ان کی ہے فزکس پہ، میٹا فزیکل اور پولیٹکس جو ہے، اور دی انیما جو ہے یہاں پہ انہوں نے ایڈ نہیں کی، تو یہ اپنا سائیکالوجی کی پہلی بک ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی تھی، اس کا نام لیسیم رکھا گیا تھا۔ تو اس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اپنی تعلیمات وہ دیتے تھے، تو یہ ایتھنز کے اندر تھی، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کیا، فلاسفی پڑھائی، میتھمیٹکس پڑھائی، اس کے علاوہ ریٹورک پڑھائی۔ ریٹورک کا مطلب ہے کہ یہ بول چال کے انداز سیکھنا اور زبان دانی کے اندر مہارت حاصل کرنا۔ تو اس کے علاوہ ان کا جو کریکولم تھا اس کے اندر وہ 0 سے 6 سال تک کی جو ہے سکولنگ پیریڈ میں وہ اس میں پلے، فزیکل اور ایکٹیویٹیز جو ہے نا، اور ساتھ میں سٹوریز وغیرہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 سے 14 سال کا جو سکولنگ ٹائم ہے اس کے اندر وہ نمبرکس، لٹریسی اور لبرل آرٹس کے بارے میں پڑھاتے تھے، اور 15 سے 21 سال جو ہے سکولنگ میں اس کے اندر وہ میتھمیٹکس، جیومیٹری، ایسٹرونومی اور گرامر کے بارے میں، لٹریچر، پوئٹری اور ریٹورک اور ایتھکس اور پولیٹکس کے اندر جو ہے نا وہ مہارت حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھاتے تھے۔ مزید جو ہے 21 سال سے آن ورڈ مزید وہ فزکس، میٹا فزکس، اس کے علاوہ بایولوجی اور کاسمولوجی، لاجک وغیرہ یہ پڑھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے فلاسفی کے اندر وومین کے لیے جو تھا قانون وہ بڑا سخت تھا کہ عورتوں کو جو ہے مزید آگے بڑھنے کی ان کو اجازت نہ دی جاتی تھی، اور ان کو بنیادی تعلیم کے بعد جو ہے نا ایک ہاؤس ہولڈ کے طور پر جو ہے گھر میں ہی ان کو مقید کر دیا جاتا تھا، اور وہیں پہ وہ جو ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھتی تھی۔ تو یہ تھے تینوں کے بارے میں کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ لگے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے، تب تک اجازت دیجیے اور اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔